السلام علیکم۔ آج کا دور اسکرینوں کی چکا چوند، مصنوعی چمک دھمک اور بے حسی کا ایک ایسا طوفان ہے جس میں انسان دنیا بھر سے تو سیکنڈوں میں جڑ جاتا ہے، لیکن اپنے پاس بیٹھے سگے بھائی کے دل سے کوسوں دور نکل چکا ہے۔ یہ حالات حاضرہ کا وہ دردناک آئینہ ہے جہاں ہر طرف معلومات کا سمندر تو بہہ رہا ہے، مگر روح کی پیاس، دل کا سکون اور ضمیر کی تسلی غائب ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے مشینوں کو انسان بناتے بناتے خود کو پتھر کی مشینوں میں تبدیل کر لیا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو یہ دنیا جسے قرآن نے زینت الدنیا یعنی عارضی سجاوٹ اور دھوکے کا سامان کہا ہے، آج ہمارے اعصاب پر اس طرح سوار ہو چکی ہے کہ ہم نے سچی محبتوں، خلوص اور رشتوں کا سودا کر کے نفسا نفسی اور لالچ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، جس کے نتیجے میں سگے بھائیوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں۔ وہ خون جو ایک ہونا چاہیے تھا آج معمولی سی زمین، پیسے یا انا کی خاطر ایک دوسرے کا پیاسا نظر آتا ہے، اور معاشرے میں حسد، نفرت اور کھینچا تانی کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے جس نے امن و امان اور دلوں کی چین کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں محبت عنقا اور نفرت عام ہو چکی ہیں۔ لوگ چہروں پر منافقت کے مکھوٹے سجائے گھومتے ہیں، جہاں زبان پر ساربان جیسی مٹھاس ہوتی ہے مگر دلوں میں بغض کے خنجر چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا پورا ملک اور معاشرہ آج اخلاقی بحران کا شکار ہے، جہاں عدل و انصاف دم توڑ رہا ہے، غریب پستا چلا جا رہا ہے اور امیر اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہو کر انسانیت کو پاؤں تلے روند رہا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی ملک یا قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے افراد میں ایمان کی حرارت، اخوت اور سچا بھائی چارہ موجود نہ ہو۔ ہم بھول گئے ہیں کہ رشتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بے لوث محبت، بہنوں کی شفقت اور وہ خلوص، بھائیوں کا مان اور رشتہ داروں کا ساتھ ہی انسان کی اصل پونجی اور طاقت ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج مادی فائدے کے لیے ان انمول جذبوں کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اس اندھیر نگری اور دل کو دہلا دینے والے حالات میں سکون کا واحد راستہ صرف اور صرف پختہ ایمان اور اللہ کی ذات پر کامل توکل ہے، اور اسی سچے توکل کی ایک زبردست اور دل کو چھو لینے والی مثال تاریخ کے صفحات میں ملتی ہے، جب ایک بادشاہ نے بھیس بدل کر رات کے اندھیرے میں ایک مفلوق الحال غریب موچی کو دیکھا جو عارضی پابندیوں، حکومتی سختیوں اور شدید تنگی معاش کے باوجود اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر پورے اطمینان قلب کے ساتھ کھا رہا تھا، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اور جب بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا کہ اے بھائی، تیرے پاس نہ کوئی بڑا محل ہے، نہ مال و دولت کے ریل پیل، اور نہ تیرا کاروبار بھی بند ہے، پھر یہ بے فکری اور بادشاہوں جیسی خوشی کیسی؟ تو اس موچی نے ایک ایسا تاریخی جواب دیا جو آج کے دور کے ہر پریشان حال انسان کے منہ پر تماچا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ میرا کام بند ہوا تو کیا ہوا، میرا رب تو زندہ اور قائم ہے۔ میں نے دن بھر جہاں موقع ملا دیانت داری سے محنت کی، جو ملا اس پر اپنے خدا کا شکر ادا کیا، اور اب میں دنیا کے تمام فکروں سے آزاد ہو کر پرسکون نیند سو جاؤں گا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو پیدا کر سکتا ہے
وہ بھوکا نہیں سلا سکتا۔ ایمان اور رب کی رحمت پر بھروسے کا ایک اور نہایت دلنشی اور ایمان افروز واقعہ ایک عظیم بزرگ کا ہے جو ایک گھنے اور خوفناک جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ایسے بے بس پرندے پر پڑی جس کے دونوں پر ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اڑنے سے بالکل قاصر تھا اور زمین پر تڑپ رہا تھا۔ بزرگ کے ذہن میں سوال ابھرا کہ اس خطرناک جنگل میں جہاں ہر وقت درندے گھومتے ہیں، یہ معذور اور لاچار پرندہ روزی روٹی کیسے حاصل کرتا ہوگا اور اب تک کیسے زندہ ہے؟ ابھی وہ اسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے قدرت کا کرشمہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک دور سے ایک تندرست پرندہ اپنی چونچ میں تازہ رزق کا نوالا دبائے ہوئے اڑتا ہوا آیا اور اس زخمی وہ بے بس پرندے کے قریب اتر کر محبت سے اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا اور پھر واپس اڑ گیا۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے دل نے پکار کر گواہی دی کہ اے انسان، دیکھ، جو پروردگار ایک پر کٹے پرندے کو جنگل کے بیچوں بیچ دوسرے پرندے کے ذریعے رزق پہنچا سکتا ہے، وہ تجھے حالات کے تھپیڑوں میں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ تو کیوں دنیا کی اس عارضی زینت اور ریس میں اپنی آخرت اور اپنے بھائیوں سے محبت کو داؤ پر لگا رہا ہے؟ لہذا آج کے اس پرآشوب دور میں اگر ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے اور دلوں سے نفرت کی اس دھند کو صاف کرنا ہے، تو ہمیں اپنی اندرونی دنیا کو بدلنا ہوگا۔ لوگوں کی تلخ باتوں اور دنیا کی چکا چوند پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، بھائیوں کو بھائی کا بازو بننا ہوگا اور اپنے دل کا کنٹرول دنیا کی عارضی آسائش کے بجائے اللہ کے ذکر اور شکر گزاری کے حوالے کرنا ہوگا۔ کیونکہ جب انسان کا دل اپنے خالق کی رضا میں راضی ہو اور مطمئن ہو جاتا ہے تو زمین کا ایک چھوٹا سا کونا اور سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کسی بادشاہ کے عالی شان محل اور دنیا جہاں کے خزانوں سے زیادہ قیمتی اور پرسکون بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نفسا نفسی اور فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے اور سچے دل سے ماں باپ، بہن بھائیوں اور تمام رشتہ داروں سے محبت خلوص اور بھائی چارے کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ دل کو چھو لینے والی بات سچی اور اچھی لگی ہو تو اس خوبصورت پیغام کو اپنے دوستوں اور پیاروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ہمارے اس سفر کو آپ کی محبت اور سپورٹ ملتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔